کہتا ہے جی آج کل کے حساب سے لڑکا لڑکی کی شادی کے لیے کیا عمر ہو، جب بالغ ہو جائے شادی کر دو، عمر کا کیا ہے؟ جب لڑکا بالغ ہو جائے، لڑکی بالغ ہو جائے، چاہے 15 سال کی بالغ ہو، 12 سال کی بالغ ہو، کر دیں، کیونکہ انشاءاللہ پھر وہ گناہوں سے بچ جائیں۔ جتنی تم تاخیر کرو گے اتنا ان کا دماغ خراب ہو۔ اور آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ویسے بھی وہ لیپ ٹاپ پہ فلمیں دیکھ دیکھ کے 20 سال میں ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ بالغ ہونے تک ان کو ادھر ادھر نظر بھی نہ دوڑانے دیں، بالغ ہونے کے بعد شادی کریں۔ یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے جی 30 سال عمر ہو، میچورڈ ہو جائے، اس کی سروس ہو جائے، نوکری ہو جائے، وہ کہاں سے بیوی کو کھلائے گا؟ اس کو اللہ کھلائے گا، تم کون ہو کھلانے والے؟ آج کل ایک رواج ہے منگنی، پتہ نہیں کیا ہے، سالوں تک یہ منگنی جو ہے نا، پہلے تو یہ بدعات ہے، یہ شریعت کا کوئی حکم نہیں۔ داڑھی رکھنا جو ہے یہ واجب ہے، اور یہ سنت الانبیاء والمرسلین ہے، یعنی ہر نبی کی سنت ہے۔ اور اس کے کٹانے والا جب بار بار کٹاتا ہے تو گناہ کبیرہ ہے اور وہ فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ اچھا پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ نے کوئی نبی بھیجا ہے جس کی داڑھی نہ ہو؟ کوئی صحابی، کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی اللہ والے بغیر داڑھی کے ہیں؟ پر پتہ نہیں تم قیامت میں کس کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ اب خود سوچ لو کہ انبیاء، اولیاء سب داڑھی والے، اور ہر آدمی کو اسی سے اٹھایا جائے گا جس کی وہ شکل بناتا ہے۔ اس لیے توبہ کرو، استغفار کرو۔ اور ویسے بھی داڑھی جو ہے نا، یاد رکھو یہ مرد کی علامت ہے، عورت کو داڑھی ہوتی ہے؟ اچھا کسی خسرے کو داڑھی ہے؟ تو داڑھی تو مرد کی علامت ہے، جس کی داڑھی نہ ہو تو خسرا ہے۔ ہاں بعض لوگوں کی داڑھی پیدائشی نہیں ہوتی، وہ الگ بات ہے۔ کسی کی دعوت قبول نہ کرنا، بدعت کی دعوت قبول نہ کریں کہ ہر آدمی کی روزی میں شک کر رہے ہیں، یہ غلط بات، شک نہ کیے بلکہ مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھا، کیونکہ مسلمان کے بارے میں برا گمان رکھنا گناہ ہے، ان بعد الظن اسم۔ اس لیے ہاں باقی یہ ہے کہ اگر وہ اہل بدعت ہے، اہل فسق و فجور ہے، تو ایسے بندے کی دعوت قبول نہ کرو۔ بھئی فرض تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں نص قطعی کا حکم ہے اللہ، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ واجب اور فرض میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا جہاں تک حنابلہ کا تعلق ہے، یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاں تو ہوتا ہی فرض اور سنت ہے، ان کے ہاں یا فرض ہے یا سنت۔ یہ جو تقسیم ہے نا، فرض کفایہ، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، نفل، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ فرض عین تو وہ ہے نا جو ہر بندے پہ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، اور فرض کفایہ وہ ہے کہ اگر کچھ آدمی پڑھ لیں تو باقی بھی گناہ گار نہیں ہوتے، جیسے کہ جنازہ ہے، یا جیسے کہ اعتکاف ہے۔ اگر بستی والوں سے کچھ لوگ اعتکاف بیٹھ گئے تو ساری بستی والوں پہ گناہ نہیں رہا۔ اگر کوئی بھی اعتکاف نہیں بیٹھے گا تو ساری بستی والے گناہ گار۔ تو یہ ہو گیا فرض کفایہ۔ واجب کے بارے میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو نماز حضور نے سفر میں بھی حضر میں بھی کبھی نہیں چھوڑی وہ واجب ہے۔
اس کی مثال وطر ہے، کیونکہ اب سفر میں تو سنت وغیرہ معاف ہے، لیکن وطر حضور ہر حال میں ادا کرتے ہیں، چاہے سفر ہو یا حضر ہو۔ اسی امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا درجہ ہے واجب۔ سنت مؤکدہ وہ ہے کہ جن سنتوں پر حضور نے تاکید کی ہے، جیسے فجر کی پہلی 2 سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے 4 سنتیں ہیں، بعد میں 2 سنتیں ہیں، مغرب کے بعد 2 سنتیں ہیں، عشاء کے بعد 2 سنتیں ہیں، یہ سنت مؤکدہ۔ اور جو سنت کبھی حضور نے پڑھی اور کبھی نہیں پڑھی وہ غیر مؤکدہ، جیسے عصر سے پہلے 4 سنتیں، اسی طرح مغرب سے پہلے 2 سنتیں، اسی طرح عشاء سے پہلے 4 سنتیں، تو یہ غیر مؤکدہ ہیں، یعنی پڑھا ہے تو ثواب ہے، نہیں پڑھا تو اس پر اتنی تاکید نہیں کی گئی۔ اور وطر جو ہے اس کی حضور نے اتنی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ اوصانی خلیلی، مجھے میرے خلیل نے محبوب نے وصیت کی تھی کہ تم سونے سے پہلے وطر پڑھ لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو تیرے وطر رہ جائے۔ تو اس لیے اگر کسی کو یقین نہ ہو کہ میں تہجد میں اٹھوں گا تو اس کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد سنتیں پڑھ کے وطر پڑھے۔ یہ بات غلط ہے کہ وطر کے بعد تہجد میں جائز ہے، یہ لوگ مسئلہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ معنی یہ ہے کہ اگر میں نے وطر نہیں پڑھے، اب میں نے تہجد پڑھنی ہے تو تہجد پہلے پڑھے وطر بعد میں پڑھے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اگر وطر عشاء کو پڑھ چکا ہے تو تہجد ہی نہ پڑھے، بس باقی نمازیں بھی ختم ہو گئی۔ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے خود گھڑا ہوا، جیسے کہ انہوں نے یہ بھی مسئلہ گھڑا ہوا ہے کہ تہجد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نیند کرنے کے بعد اٹھو، یہ بھی غلط ہے۔ تہجد کا معنی ہے نیند چھوڑنا۔ اب عشاء کے بعد نیند کا وقت ہے، لیکن وہ سونے سے پہلے 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں تو وہ بھی تہجد شمار۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ تفصیل جو ہے نا جی، یہ صرف فقہ حنفی میں ہے، باقی ائمہ کے نزدیک یا فرض ہے یا اب دیکھیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان شریف میں کبھی یہاں کے ائمہ کرام جو ہے نا دعا قنوت نہیں پڑھتے ہیں، وطر تو پڑھتے ہیں، لیکن تو کیونکہ ان کے نزدیک دعا قنوت سنت ہے، پڑھا نہ پڑھا تو نہ پڑھا۔ امام صاحب کے نزدیک واجب ہے، نہ پڑھا تو وطر ہی نہیں یا سجدہ صاحب کرے۔ اس لیے ہمیشہ یہ تفصیل سمجھ لیں۔ اصل بات یہ نہیں ہے، لے سب حضور سے رہے کہ حضور نے کبھی نہیں چھوڑا تو واجب ہے، زیادہ تاکید کی موقع ہے، تھوڑی تاکید ہے تو غیر موقع۔ اصل بات عمل تو حضور کا ہے، اس کو صرف ائمہ سمجھا رہے ہیں، اس کو سنوار رہے ہیں۔ فرمان حضور کا ہے، جیسے آپ سنارے کو جا کے سونا دیتے ہیں کہ بھائی اس کی مجھے ایک نیکلس بنا دیں، کانٹے بنا دیں، جھمکے بنا دیں، اس کی چوڑیاں بنا دیں، تو اب سونا تو اصل ہے نا، اب بنانا سنوارنا سنار کا کام ہوتا ہے۔ تو اس لیے اصل تو قرآن و حدیث ہے، لیکن ان ائمہ پہ اللہ کروڑ رحمتیں فرمائے کہ انہوں نے بنا سنبھال کے گلدستہ بنا کے امت کو دے دیا کہ کتاب الطہارہ کے مسائل الگ ہو گئے، کتاب الصلاۃ الگ ہو گئی، کتاب الجنائز الگ ہو گئی، کتاب الزکوٰۃ الگ ہو گئی، تاکہ ہر مسئلہ جو دیکھ رہے ہیں اسی جگہ کھول رہے۔ یہ اللہ پہ اصل مسئلہ قرآن و حدیث ہے، اصل ماخذ قرآن و حدیث ہے۔ یہ غلط بات ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ قرآن کو چھوڑ کے امام کی بات پہ عمل کرتے ہیں۔ ایک مثال بھی نہیں دے سکتے کون سا مسئلہ ہے جس پہ ہم نے قرآن کو چھوڑا اور امام کی بات عمل کیا، ایک مسئلہ بتاؤ۔ ایک دعویٰ کر دینا تو بڑا آسان ہے۔ وہ مثال میں سنے نا، ایک آدمی کیا کہنے لگا میں جناب اس دفعہ گیا تھا لاہور، سارے لاہور والوں کو جھوٹا کر دیا۔ وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا یار لاہور کے سارے جھوٹ، انہوں نے کہا جب میں کسی کی مانتا ہی نہیں تھا تو جھوٹے ہو گئے نا۔
میں نہیں مانتا، بس